یہ کہانی شروع ہوتی ہے جب میں گھر سے غصے میں بڑبڑاتے ہوئے نکل آیا تھا اور بس اسٹینڈ کی طرف آگے بڑھنے لگا۔ میں من ہی من بڑبڑا رہا تھا، پتہ نہیں کتنے پیسے چھپا کے رکھے ہیں لیکن میرے لیے ایک بائک نہیں لے سکتے۔ اب میں یہاں سے چلا جاؤں گا اور تب تک واپس نہیں آؤں گا جب تک میں خود کے پیسے سے بائک نہیں خرید لیتا۔ اتنا سوچ ہی رہا تھا تبھی میرے پیر میں مجھے کچھ چبھنے کا احساس ہوا۔ نیچے دیکھا تو سمجھ آیا کہ جلد بازی میں پاپا کے جوتے پہن آیا ہوں۔ ان جوتوں میں کیل ابھری ہوئی تھیں جو میرے پیر میں بار بار گھاؤ دیے جا رہی تھیں، لیکن اس سمے غصہ ادھک تھا تو میں بڑبڑاتے ہوئے آگے بڑھ گیا۔ ایکایک مجھے یاد آیا کہ میں پاپا کا پرس بھی ساتھ لے آیا ہوں۔ میرے خرافاتی دماغ میں ایک خیال آیا، کیوں نہ آج پاپا کا پرس چیک کیا جائے جسے آج تک انہوں نے کسی کو ہاتھ تک نہیں لگانے دیا تھا۔ پتہ نہیں کون سا خزانہ چھپا ہے اس پرس میں جو کسی کو ہاتھ نہیں لگانے دیتے تھے۔ جب میں نے پاپا کا وہ پرانا پرس کھول کر دیکھا تو اس میں پیسے تو نہیں ملے لیکن پیسوں کی جگہ پر ایک ڈائری رکھی ہوئی تھی۔ تب میں نے سوچا، ہائے، تو یہاں خزانہ چھپا رکھا ہے۔ میں سمجھ رہا تھا کہ یہاں پاپا نے لکھا ہوگا کہ کس سے کتنے پیسے لینے ہیں اور کس کو کتنے پیسے دیے ہیں، لیکن میں غلط تھا۔ جب میں نے اس چھوٹی سی ڈائری کا پہلا پیج کھول کر دیکھا تو وہاں پر جو لکھا تھا وہ تھوڑا سیریس کر دینے والا تھا۔ ڈائری میں جو لکھا تھا اسے پڑھنے کے بعد میرے چہرے پر جو ایکسپریشن تھے وہ غائب ہو چکے تھے، کیونکہ ڈائری میں وہاں کچھ نہیں تھا جیسا میں سوچ رہا تھا۔ وہاں پر ان پیسوں کا حساب لکھا ہوا تھا جو الگ الگ کاموں کے لیے الگ الگ لوگوں سے ادھار لیے گئے تھے۔ اس لسٹ میں موبائل کے نام پر بھی پیسے لیے گئے تھے۔ کچھ یوں لکھا تھا، 50,000 بیٹے کے موبائل کے لیے۔ یہ وہی موبائل تھا جسے میں آج تک یوز کر رہا ہوں، لیکن مجھے یہ پتہ نہیں تھا اس موبائل کو خریدنے کے لیے پیسے کہاں سے آئے تھے، لیکن آج پتہ چل گیا ہے۔ مجھے آج بھی یاد ہے جب میں نے پہلی بار کیمرے کے لیے ضد کی تھی جو میرے پاپا نے مجھے 2 ہفتے بعد میرے برتھ ڈے پر گفٹ کر دیا تھا، جسے دیکھ کر میں بہت خوش ہوا تھا، اور مجھے خوش دیکھ کر مجھ سے کہیں زیادہ اگر کوئی خوش تھا تو وہ تھے میرے پاپا۔ اب میرے چہرے سے غصہ ایک دم غائب ہو چکا تھا۔ جب میں نے آگے کا پنا پلٹا تو وہاں پر کچھ وشز لکھی ہوئی تھیں۔ پہلی جو وش تھی اس میں جو لکھا ہوا تھا، اچھے جوتے پہننا۔ یہ بات میرے کچھ سمجھ نہیں آئی، تبھی میرا پاؤں اچانک سڑک پر بھرے ہوئے پانی پر جا پڑا اور تبھی میرے پاؤں میں کچھ گیلا پن ہونے کا احساس ہوا۔ جب میں نے جوتا اتار کر دیکھا تو اس کا تلا ٹوٹا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر مجھے ڈائری میں لکھی بات یاد آ گئی۔ تبھی مجھے ماں پاپا کی کہی باتیں بھی یاد آ رہی تھیں کہ کیسے ماں جب کہا کرتی تھی پاپا سے، اب تو جوتے پرانے ہو گئے، نئے لے لیجئے، تو پاپا اکثر یہ کہہ کر ٹال دیا کرتے تھے، جوتے ابھی اور چلیں گے، ابھی کچھ دن پہلے تو ہی لیے تھے۔ مجھے آج سمجھ آ رہا تھا کتنے دن اور چلیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی سمجھ آ رہا تھا کہ پاپا پرس کو کیوں چھپا کر رکھتے تھے۔ تبھی اس ڈائری کو پڑھتے ہوئے بس اسٹینڈ پر پڑی بینچ پر آ کر بیٹھ گیا۔ اب اس ڈائری کا آخری پنا بچا ہوا تھا۔ اس پنے کو جب میں نے پلٹ کر دیکھا تو وہاں تاریخ کے نیچے لکھا ہوا تھا، 50,000 روپے بائک کے لیے۔ بس اتنا پڑھا اور دماغ سن رہ گیا۔ اب میرے من میں کوئی شکوہ گلہ نہیں بچا تھا، بس میرے آنکھوں سے آنسو چلے جا رہے تھے۔ مجھے آج تک نہیں پتا تب میں کیوں روئے جا رہا تھا۔ اب جلدی سے گھر کی طرف بھاگا، لیکن جوتوں کی وہ کیل پاؤں میں اب تک گھاؤ بنانے میں کامیاب ہو چکی تھی۔ میں نے جوتوں کو رستے میں ہی نکال کر پھینک دیا اور بھاگتے لڑکھڑاتے ہوئے گھر جا پہنچا، لیکن پاپا گھر پر نہیں تھے۔ میں سمجھ گیا وہ کہاں تھے، سیدھا پاس والی بائک ایجنسی کی طرف بھاگا۔ پتہ نہیں آج کہاں سے اتنی طاقت آ گئی تھی کہ میں بھاگتے ہوئے تھک نہیں رہا تھا، اور وہ بھی بنا جوتوں کے ننگے پیر۔ جیسے تیسے میں بائک ایجنسی پر پہنچا، پاپا وہیں تھے۔ میں نے پاپا کو دوڑ کر گلے لگا لیا
और मेरे आँखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। पापा समझ नहीं पा रहे थे आखिर हो क्या गया है, मैं क्यों रो रहा हूँ। मैंने पापा से कहा, पापा मुझे मोटरसाइकिल नहीं चाहिए, आप अपने लिए जूते ले लीजिए। अब आज से मैं जो भी करूँगा अपनी मेहनत से, अपने बलबूते पर पढ़ कर करूँगा। दोस्तों, बस इतनी सी थी ये कहानी। ये हार्ट टचिंग स्टोरी लिखते हुए आज भी मेरी आंखें नम हो गई हैं। मैं आज आपसे कहना चाहूँगा, ठीक ऐसे ही होते हैं हमारे पापा। हम अक्सर देखते हैं कि हम अपनी माँ से हर बात शेयर करते हैं और माँ भी इसके बदले में हमें बहुत प्यार देती है। लेकिन एक शख्स ऐसा भी होता है जो हमें छुप कर प्यार करता है, वो होते हैं हमारे पापा। ये परिवार में एक मात्र ऐसा व्यक्ति होता है जो अपने बच्चों से बिना जताए छुप कर प्यार करता है, खुद की इच्छाओं को मारकर बच्चों के लिए सपने देखता है और उनकी खुशियों में ही खुश हो जाता है। मुझे नहीं पता कि आप अपने पेरेंट्स की इज़्ज़त करते हो या नहीं, लेकिन अगर आपके पेरेंट्स हैं तो आप बहुत खुशनसीब हैं, क्योंकि इस दुनिया में बहुत से लोगों को तो पेरेंट्स का प्यार भी नसीब नहीं होता। अंत में यही कहना चाहूँगा कि माँ बाप की भावनाओं का सम्मान करें।